سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا تھا 66 آیت سے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا، تو ہم نے پس نکالا ہم نے لما بینا اس کے درمیان یدیہا جو ان کو کیا پیچھے تھا، ان کے پیچھے رہنے والوں کے لیے عبرت بنایا، وما خلفہا جو ان کے آگے رہنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین اور اس کے اندر نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اس کو ہم نے عبرت بنایا، ان کے لیے پیچھے کیا بات ہو رہی ہے، یعنی اس واقعے کی بات ہو رہی ہے نا، ہاں بندر والی بات، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کو کیا بنایا، عبرت بنایا کن کے لیے، جو سامنے والے لوگ تھے اور پیچھے رہنے والے لوگ تھے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے اس کے اندر، یعنی کہ یہ اس طرح سے اگر آپ لوگ بھی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم سے بھی کوئی بعید نہیں، یہ اس کے اندر ہمارے لیے نشانی بیان کی گئی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام سے لقومہ ان کی قوم نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم کرتا ہے، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے لقومہ اپنی قوم کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم کرتا ہے وہ تم کو، ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو، بقرہ گائے کو ذبح کرو، قالوا تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا کیا تم مذاق پکڑتے ہو۔ اب اس سے پہلے ہم اس کا واقعہ پڑھ لیتے ہیں کہ کیا، یعنی کہ اس کی پیچھے سٹوری تھی۔ ایک دفعہ نا بنی اسرائیلیوں کے ایک بڑے شخص کو، بڑے امیر کبیر کو کسی نے قتل کر دیا، تو پتہ نہیں چل رہا تھا اس کا قاتل کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑا پریشان، کبھی کسی پہ الزام لگاتے تھے، کبھی کسی پہ الزام لگاتے تھے کہ جو ہے نا اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا، تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں جو ہے پتہ چل جائے کہ کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہو قوم والوں کو کہ گائے کو ذبح کریں، ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا لیں اور اس شخص کے جسم کے ساتھ لگائیں، وہ اٹھ جائے گا اور اٹھ کے جو ہے اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو انہوں نے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا کیا تو ہم سے مذاق پکڑتا ہے، ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اب یہاں پہ گائے کو ذبح کرانے کے اندر بڑی حکمت تھی، پیچھے ہم نے پڑھا تھا انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، انہوں نے گائے کا ایک وہ بنا کے، تو ان کے لیے بڑی معتبر تھی، خدا کی جگہ پہ تھی ان کے لیے جو ہے نا گائے۔ تو اب ساتھ ہی آگے اللہ نے حکم جب دے دیا ایک گائے کو ذبح کرو، تو ان کے اس پہ نا شرک پہ کہہ لیں کہ چھڑیاں پھرنی تھیں، اصل میں ان کو بڑی تکلیف اس بات سے ہوئی کہ ہم اپنی گائے کو جو ہے ذبح کریں۔ اب انہوں نے چھوڑ تو دیا تھا سامنے سے عبادت کرنا، تو اب اللہ نے ان کے دلوں سے بھی نکالنی تھی اس کی محبت اس گائے کی، تو اس لیے ذبح کرنے کا حکم آیا۔ تو انہوں نے پھر نا کوشش کی کہ ہم دائیں بائیں کے سوال کر کے نا اس گائے سے دور ہوتے جائیں، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ نہ ہی کرنی پڑے ہمیں ذبح جو ہے نا۔ انہوں نے پھر بڑے سوال کیے، وہ کیسے کی ہو، وہ کیا کرتی ہو، یہ کرتے کرتے نا دی اینڈ اللہ تعالیٰ نے بناتے ان کے سوالوں کی وجہ سے یہ مشکل ہوئی کہ بہترین جس کو سب سے زیادہ معتبر سمجھتے تھے نا جس گائے کو، وہ والی گائے کا حکم کر دیا کہ آپ اس کو کرو۔ پہلے تو ان کو حکم آیا تھا نا بس گائے لو اور اس کا ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا لگا دو، اگر وہ اتنا سا عمل کر لیتے تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے سوال کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ ایک دفعہ یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی نا وحی ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو ایک صحابی نا بار بار کوسچن کری جائیں درمیان میں کہ کیا ہر سال حج ہمارے پر فرض ہے، کیا ہر سال حج فرض ہے، ہر سال فرض، 3 دفعہ پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب وحی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں
تو تم لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی، تم لوگ ہر سال تم لوگوں کو حج کرنا پڑتا. تو اس لیے بلا وجہ یعنی کہ سوال نہیں کرنے چاہیے. جب نہیں کہا گیا کہ حج ہر سال کرنا تو آپ کو یہ بار بار کوشچن نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں بھی زیادہ یعنی کہ بلا وجہ کے کوشچن جس سے ہمیں یعنی کہ وہ نہیں اثر پڑتا، تو اس پہ ہمیں بار بار بلا وجہ کے کوشچن نہیں کرنے چاہیے. ہاں جس پہ ہمارے دین پہ اور اس پہ فرق پڑتا ہے اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے. جی. قالوا اتتخذنا ہزوا، کہا انہوں نے کیا تو پکڑتا ہے میرے ساتھ مذاق ہمارے ساتھ. قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا انہوں نے دعا کریں اپنے رب سے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بیان کریں کہ وہ کیسی ہو، کہ اس کی وہ کس طرح کی ہو، ہمارے لیے اس کو ڈیٹیل سے بیان کرے، واضح کرے. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، بے شک وہ، یقول کہتا ہے، انہا، کہ وہ بقرہ گائے، بے شک گائے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بکر بچی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، اوان بین ذالک، جوان ہو درمیان اس کے، یعنی کہ جوان ہو درمیان اس کے. ففعلوا ما تؤمرون، پس عمل کرو تم جو تمہیں حکم کیا جاتا ہے. اب اللہ بار بار اس کو بتا کے بھی کہہ رہے ہیں کہ حکم کرو، کام کا جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل کرو. لیکن پھر انہوں نے ایک اور سوال جو ہے نا رکھ دیا. آگے کیا سوال کرتے ہیں؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، کہا انہوں نے دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونہا، کہ بیان کرے وہ ہمارے لیے، ما لونہا، کیسا رنگ ہو اس کا. لون کہتے ہیں رنگ کو، ہا لگ گیا اس بقرہ کا، گائے کا، گائے مؤنث ہے اس میں، تو گائے کا رنگ کیسے کا ہو. قال، کہا انہوں نے، انہو، بے شک وہ، یقول کہتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، بے شک گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا، چمکیلا رنگ ہو اس کا، تسر الناظرین، خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو، تسر، خوش کرتی ہو ناظرین دیکھنے والوں کو. پھر ایک اور جو ہے انہوں نے سوال آگے سے پھر کر دیا. اب ایک اور 2-3 سوال تو اللہ نے جواب دے دیا، اب ایک اور انہوں نے سوال کیا. قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ اور واضح کر کے بیان کریں کہ وہ کیسی ہو. ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ علینا، مشابہ پڑ رہا ہے ہمیں اس کے اوپر، یعنی شبہ دے رہی ہے ہمیں. اب ہمیں مشابہ پڑ رہا ہے کہ یہ والی کہا ہے یا یہ والی کہا ہے، یعنی کہ ساری ہم اس طرح کی چمکیلیاں تو بڑی ہیں اور جوان بھی بہت ہے، تو ہمیں اب شبہ پڑ رہا ہے، ہمیں ذرا اور ڈیٹیل میں بتائیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. اور اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب پھر گائے ذبح کر دی نا تو اس وجہ سے کی کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا، حالانکہ وہ گائے ذبح کرنے والے نہیں تھے، یعنی انہوں نے ان سے کبھی بھی گائے ذبح نہ ہو پاتی، لیکن انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا، تو اس وجہ سے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام سر انجام دے دیا. قالا، کہا انہوں نے، انہو، کہ بے شک وہ، یقول کہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک گائے، لا ذلول تسیر الارض، نہ ہل چلاتی ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، حرث کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا، نہ اس میں کوئی داغ ہو نہ دبا ہو، صحیح بالکل صاف ستھری ہو. قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا الآن، اب لایا ہے، جئتا لایا ہے، بالحق تو حق، انہوں نے کہا اب تو حق لے کے آیا ہے. فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس انہوں نے ذبح کیا، نہیں تھے وہ یہ کام کرنے والے، یعنی کہ انہوں نے یہ کام اب کر دیا، حالانکہ وہ کام یہ کرنے والے نہیں تھے، ذبح کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے انشاءاللہ کی وجہ سے کہا. اب یہ سارا واقعہ بتانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ یہ جو ہے قتل والی بات بتا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے قتل ہوا، اور اس کے بعد یہ سارا بتا رہے ہیں. اب یہاں پہ بھی آتا ہے نا کہ ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ، کہ وہ ہل چلاتی ہو نا، تو ہمارے یہاں تو بیل ہل چلاتی ہے نا، تو آتا ہے کہ شاید وہاں پہ اس دور میں گائے ہل چلاتی ہو، تو اس وجہ سے یہ جو ہے گائے سے یہ والا کام لیتے ہوں، تو اس کیونکہ گائے کا سارا آ رہا ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب قتل کیا تم نے نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر جھگڑا کیا اس کے بارے میں تم نے.
واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالتا ہے، نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو، یعنی اس کو ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو، کیونکہ جس نے قتل کیا تھا وہ تو چھپا گیا اپنی جو اپنا قتل جو ہے چھپا گیا، لیکن یہ جھگڑا کرنے لگ پڑے کہ کس نے کیا، کبھی کسی پہ الزام دیتے کبھی کسی پہ الزام دیتے، تو اللہ نے کہا کہ میں نکالنے والا ہوں جو تم چھپاتے ہو، تو اللہ نے پھر کیا کیا، ظاہر کر دیا جی فدارا تم، پھر جھگڑا، بس جھگڑا کرتے تم اس میں جھگڑا کر رہے تھے تم اس میں، اور اللہ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ فقل نضربوہ، بس کہا ہم نے مارو، ببعضھا، بعض کو اس کے ساتھ، یعنی بعض ٹکڑا گائے کا اس انسان کے ساتھ لگاؤ، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح وہ زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، عقل کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دو چیزیں اور واضح، ایک تو یہ واضح کر دی کہ ان کے ذبح کر کے ان کی گائے کو ذبح کروایا، اور دوسری بات کہ ان کو جو ہے کیا کیا کہ ان کو دکھایا کہ کس طرح سے اللہ نے ایک دن آنا ہے، تم لوگوں نے سب نے مر جانا ہے، اور پھر زندہ اسی طرح سے میں نے تم لوگوں کو کر دینا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں ایک آزمائش بھی ان کے لیے ساتھ آ گئی۔ اب ایک جو سمجھنے والا تھا وہ تو سمجھ لیتا کہ ہم سے ہماری گائے کو ذبح کروایا گیا ہے، ہمارے اس کو ذبح کروا کے لگایا گیا، لیکن اب کچھ اگر کچھ اندر یہ ہوتے مشرک اور یعنی کہ ذہن والے، تو وہ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ یہ جو ہے یہ گائے کی وجہ سے ایک انسان زندہ ہوا ہے، یعنی گائے نے اس کو زندہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ نے ان کے لیے آزمائش بھی ایک ساتھ ہی تیار کر دی کہ جو ایک تو سمجھدار ہوگا وہ تو سمجھ جائے گا کہ ایک ذبح کروایا، اس کو پورا مار کٹا کے، کوئی اپنے خدا کو مار سکتا ہے، اپنے خدا کو اس طرح ذبح کر سکتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو اللہ نے کیا کیا، اس کو کٹوایا سارا اور پھر اس سے لگوایا، اور یہ بڑی نشانی تھی، عبرت تھی ان کے لیے، بڑی آنکھیں کھول دینے والی بات تھی۔ لیکن جو ذرا تنگ نظر ہوتا اور ذرا مشرک زیادہ ہوتا تو وہ کیا سوچتا کہ میری گائے کی وجہ سے ایک انسان زندہ ہو گیا۔ تو یہ چیز کہ اللہ نے ان کی ساتھ ہی آزمائش بھی رکھ دی۔ تو کیا پھر آگے ہے کہ اس کی اب اس نے جو ہے نا پھر اس کو لگایا ٹکڑا گائے کا، اس نے اٹھا، تھوڑی دیر کے لیے اٹھا، اس نے بتایا کہ مجھے میرے بانجے نے، وہ چچا جس کا لگتا تھا تو وہ بانجا ہوا، بھتیجا، تو میرے بھتیجے نے مجھے جو ہے نا قتل کروایا اس طرح سے کہ وہ بہت امیر تھا، کہ میرے مال اور دولت کی وجہ سے، کہ میں مر نہیں رہا تھا، اس نے میری بیٹی سے شادی کرنی تھی اور پھر میرے پورے مال کے اوپر قبضہ کرنا تھا، تو مجھے اس نے کیا کیا، رستے سے ہٹانے کے لیے قتل کیا، اور پھر کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں اور ساری دولت کا خود وہ ہو جاؤں۔ تو اس لیے یہ جو ہے انہوں نے یہ کیا، پھر اللہ نے ان کے اوپر سارا یہ بات ظاہر کر دی، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے جاگا پھر فوت ہو گیا۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، بعد اس کے، فہی کالحجارہ، یا جیسے کہ پتھروں کی طرح، فہی کالحجارہ، پتھروں کی طرح تمہارے سخت ہو گئے دل، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اب اللہ تعالیٰ پتھروں سے تشبیہ دے رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایسے ہیں یتفجرو کے پھوٹ پڑتی ہیں، منہ الانہار، ان سے نہریں۔ اب یہ بات پیچھے آ جائیں ذرا 2-3 آیات، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو اور اس سے چشمے پھوٹ گئے، اسی طرح سے یہ اللہ نے کہا کہ تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے ہیں اور پتھروں کی طرح، لیکن پتھروں سے بھی زیادہ، کہ کچھ پتھر تو ہیں اس سے چشمے بھی پھوٹ پڑتے ہیں، جس طرح سے تم لوگوں نے خود دیکھا تھا کہ چشمے پھوٹ گئے تھے، اور کچھ جو ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ اس میں سے ایسے ہیں کہ پھوٹ پڑتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں اور نکل جاتا ہے اس سے پانی، یعنی کہ کچھ ہوتا ہے نا اکثر تھوڑا سا پھٹتا ہے اس سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، کہ کچھ پتھر تو اس طرح کے بھی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک اس میں سے کچھ ایسے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ وہ گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، کچھ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں اکثر سائنس کہتی ہے کہ شاید یعنی کہ اب تو یہ کہنے لگ پڑی ہے کہ یہ نباتات اور یہ جو جمادات ہیں اس کے اندر بھی فیلنگز ہیں، کیونکہ اب اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں۔ اب ایسی کئی چیزیں ہیں جن کے اندر فیلنگز ہیں، ہمیں موجود نہیں، ہمیں فیل نہیں ہوتا، ہم ان کو اس طرح سے دیکھ نہیں سکتے، ہمارا جو ہے ویژن اتنا نہیں ہے۔
تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درخت اور پتے سجدہ کرتے تھے اور روتے تھے، اسپیشل جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خطبہ جہاں پہ دیا کرتے تھے تو اس کے پاس ٹہنی تھی ایک، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خطبہ دینے کے لیے وہاں سے جگہ چینج کرنے لگے نا تو وہ رونے لگ پڑی ٹہنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کو نہ لگاتا، اس طرح سے نہ سینے سے لگاتا تو یہ قیامت تک روتی رہتی۔ تو ان کے اندر بھی فیلنگز ہوتی ہیں۔ اب ہم یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ درخت کے اندر بھی ہے، بس یہ بولتے، اپنی زبان کیا پتہ اللہ نے ان کی کوئی رکھی ہو، تو یہ جاندار ہیں، ان کے اوپر یہ جو پھل وغیرہ ان کے آتے ہیں یہ سارے جو درخت وغیرہ ہیں یہ جاندار ہیں، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر بھی فیلنگز ہوتی ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ جی بس اتنا۔ یا بھی تو اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے جو گر پڑتے ہیں اللہ کی طرف۔ ہاں جی، یا بھی تو گر جاتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آج تو زیادہ ہی تھوڑا پڑا نہیں؟ زیادہ ہو گیا، میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ